الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل جو خواب کی تعبیریں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے حج کے متعلق۔ جی ہاں، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے۔ جی ہاں، اگر حج سے متعلق جو ہے انسان کو خواب میں جو ہے معاملات نظر آئیں تو ان کی کیا تعبیریں ہیں یہ سب کچھ جانیں گے۔ مگر یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ اصلاح اعمال پہ نئے ہیں اور آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوراً ہی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، آل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایکٹیو فرما لیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی ہاں، خواب کے متعلق بات کرتے ہیں اور خواب کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے، دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کرنا جو ہے وہ نصیب کرے گا۔ اور اگر کوئی بیمار شخص جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو ہے حج کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس بیماری سے جو ہے شفا یاب ہوگا، اس کو شفا ملے گی۔ اور اگر کوئی قرض خوار ہے، کسی کے اوپر قرضہ آ گیا ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جو قرضہ ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ اتر جائے گا، قرضے سے وہ فارغ ہو جائے گا۔ اور اگر مسافر جو ہے وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے حج کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے اپنے وطن میں، اپنے گھر میں جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ حج کو گیا ہے پر حج نہیں کیا، اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ حج کو تو گیا ہے مگر اس نے حج نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جو عمر ہے وہ دراز ہوگی۔ جی ہاں، درازی عمر کی یہ دلیل ہے اور جو اس کے کام ہیں، ان کا جو نظام ہے وہ بہترین انداز میں ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک خواب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ حج کو گیا ہے اور حرم شریف میں وہ لبیک کہتا ہے، جی ہاں لبیک کہتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خوف اور ڈر ہوگا۔ جی ہاں، اس کو کوئی خوف اور ڈر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے، جی ہاں اس کے اوپر واجب ہوا ہے لیکن وہ جانے کا ارادہ نہیں کرتا، خواب میں یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر حج جو ہے واجب ہو گیا ہے لیکن وہ جانے کا ارادہ نہیں کر رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی خیانت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ عرفہ کا دن ہے، جی ہاں یوم عرفہ ہے حج کے دنوں میں اور بڑی شان و عظمت والا دن ہے یہ یوم عرفہ جو ہے، اگر کوئی یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ یوم عرفہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی سے انشاءاللہ اس کی صلح جو ہے وہ ہو جائے گی، صلح جو ہے یہ کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بزرگوں سے نفع پائے گا اور اس کا جو کام ہے وہ بہتر ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا دیکھنا جو ہے یہ 7 وجہ پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرتا ہوا خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی 7 وجوہات ہوتی ہے۔ جی ہاں 7 وجوہات ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ وہ نکاح اس کا ہوگا، اور دوم جو ہے کوئی نہ کوئی وہ کنیز جو ہے وہ خریدے گا، اور تیسری یہ ہے کہ عادل بادشاہ کی زیارت کرے گا، کسی عادل بادشاہ کی زیارت جو ہے اس کو نصیب ہوگی۔ چوتھی یہ ہے کہ وہ نیکی کرے گا، پانچویں یہ ہے کہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور چھٹی دلیل یہ ہے کہ ثواب کی اجرت جو ہے وہ پائے گا اور اس کو جو ثواب کا حصہ ملنا چاہیے وہ اس کو ملے گا۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اہل علم سے جو ہے ان کی صحبت میں وہ جائے گا۔ تو یہ انہوں نے نچوڑ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کو جاتا ہے تو وہ کس وجہ سے یہ بندے کو خواب آتے ہیں اور کیا کیا باتیں جو ہے اس کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خواب میں بھی جو ہے حج کرنا نصیب فرمائے اور پریکٹیکلی بھی جا کے جسم کے ساتھ بھی جو ہے اللہ میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں پہ بھی لبیک کی صدائیں کہنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔